دعائیں قبول ہوتی. جلدی سے جلدی یاد کر لیں. ملتزم کہاں ہے؟ یہ ملتزم یہ دیکھو، یہ حجر اسود ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، دروازہ باب کعبہ، یہ یہاں پہ جو نا حجر اسود ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے، یہ جو بلیک پٹی دکھ رہی ہے، یہ حصہ ملتزم ہے. کیا ہے یہ حصہ ملتزم کہتے ہیں. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. میری بہنوں آپ بھی دیکھ لیں، یہ حصہ، یہ حجر اسود کا کونا ہے، یہاں سے یہ دروازے کا شروعاتی حصے سے لے کر کے یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ ملتزم ہے. یہ تقریباً جو ہے تین چار آدمی وہاں پہ کھڑے ہو سکتے، بس اتنی جگہ ہے وہاں پہ. اور وہ بھی دھکم دھکی کرتے کرتے کھڑے رہیں گے تو 4 آدمی شاید کھڑے ہو پائیں گے. لیکن جب میں کھڑا تھا نا تو اتنا جو وہاں پہ رش تھی کہ بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچ پایا تھا. ہمیں اتنی بھیڑ بھاڑ کے اندر بہت زیادہ کسی کو وہ تکلیف دے کر کے نہیں پہنچنا. یہ ملتزم پہلا، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے آقا فرماتے جب مجھے جبرائیل کو دیکھنے کی خواہش ہوتی، کیا؟ جب مجھے جبرائیل، کون جبرائیل؟ اینجل. کون ہے؟ ہاں، اسے انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ اینجل بولتے ہیں. وہ معلم الملائکہ، چیف آف دا فرشتہ، فرشتوں کا جو نا وہ سردار، وہ معلم الملائکہ جناب حضرت جبرائیل کو میرے نبی فرماتے کہ اگر میرے دل میں تمنا ہوتی کہ میں جبرائیل سے بات کروں، جبرائیل کو دیکھوں، تو میں خانہ کعبہ میں آتا اور میں ملتزم کی طرف دیکھتا تو جبرائیل اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے کعبے کو لپٹ کر کے اللہ سے دعا کرتے رہتے. اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی اسے مجھ سے کبھی نہیں چھیننا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. نبی نے فرمایا جبرائیل یہ یہاں آپ ہمیشہ دعا کرتے رہے تو وجہ کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آج تک جو کچھ بھی جبرائیل کو دیا ہے وہ اسی مقام پر بھیک مانگنے کی وجہ سے دیا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل کی دعا قبول ہوتی ہے. حضور نے جب سنا تو حضور نے بھی اپنا سینہ وہاں چھپکایا. سبحان اللہ. اور حضور نے اپنے گال، رخسار مبارک بھی دونوں طرف کے آپ نے اسے لگائے، اور آپ نے اپنے لبہائے مبارک بھی اسے چوم کر کے جناب اپنے قیامت تک کے آنے والے امتیوں سے فرما دیا مجھے نہیں دیکھ سکتے میرے عزیزوں، لیکن یہ میرا ادا آپ کر لو، انشاءاللہ میدان قیامت میں ہم اور آپ ساتھ میں رہیں گے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ پہلا مقام، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر یہاں بھیڑ بھاڑ بہت ہے تو آپ پیچھے رہ کر کے امیجن کریں کہ میں اب سامنے ہوں، خانہ کعبہ کو لپکا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ اس طریقے سے دعا کر لیں، امیجن کریں. کیونکہ خاص کر کے ہماری بہنیں بھیڑ باڑ میں جو نا وہاں اندر گھسنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ وہاں بینکاں کی بھیڑ نہیں رہتی، وہاں مردمانوں کی بھیڑ رہتی. اور میرا ہاتھ میری بیوی پر، میرے جو نا بہن پر، میری بیٹی پر پڑے تو میرے لیے جائز ہے، مگر میرا ہاتھ کسی غیر محرم پر پڑے تو اب یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. اور بھیڑ باڑ میں کچھ عورتیں جو نا وہ جذبات میں آ جاتی ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد میں خدا کے گھر میں آئی ہوں تو دوڑ لگاتی ہے، اور کبھی کبھی خانہ کعبہ میں لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے کعبے کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے. تو ایسا نہ کریں. اگر آپ خانہ کعبہ کو پکڑنا ہی چاہتی بولے انشاءاللہ تو رات میں جائیں. رات میں تھوڑی سی بھیڑ کم رہتی ہے، تھوڑی سی. اب تو تھوڑی سی بھی نہیں رہتی، بہت زیادہ، کیونکہ اب یہ لاسٹ ہے. اس کے بعد میں جو نا وہ عمرہ بند ہو کر کے جو نا حج کے جو نا ایام شروع ہو جائیں گے تو اب بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوگی. اگر کوشش کریں رات کے وقت میں جائیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، خانہ کعبہ کو لپکیں گے، آسانی ہو سکتی ہے، آپ کو جو نا جگہ تھوڑا سا کھلا ملے گا انشاءاللہ. دوسرا میزاب رحمت، دوسری جہاں دعا قبول ہوتی ہے میزاب رحمت. اب یہ آپ نے دیکھا یہاں سے آپ کو اس کو کہتے ہیں ملتزم. کیا بولتے ہیں؟ میزاب رحمت یہاں ہے. یہ جو اوپر پانی اگر بارش کا گرے گا تو یہاں سے جو نا وہ نکل کے باہر آتا ہے. سونے کا پرنالہ ہے یہاں پہ. کیا ہے؟ سونے کا پرنالہ. یہاں پانی گرے گا، یہاں سے وہ پانی باہر نکلتا ہے، تو اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا. وہاں حتیم ہے، یہ حتیم ہے یہاں پہ، اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا. اوپر سے جو پانی گرتا ہے نا
اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ شاعر کہتا ہے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوگی مقبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں کیا مانگنا چاہیے؟ اے اللہ میں یہاں تو آیا ہوں, تو نے بلایا میں آیا, لیکن اب میں دعا کرتا ہوں زندگی جب تک باقی رہے میں آتا رہوں, تو مجھے بلاتا رہے. یہاں آپ کو مانگنا ہے. یہ حتیم, یہ باؤنڈری ہے حتیم کی ایسے یہاں پر, اس کے اوپر ہی پرنالا آپ کو نیچے ہے, وہاں کھڑے برابر اس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا مانگنا ہے. طواف کے وقت میں اگر آپ وہاں پر پہنچے, دعا مانگنا ہے, نکل جانا ہے. وہاں پہ آپ کو رک کر کے الگ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. طواف کرتے کرتے آپ اس جگہ پر پہنچے تو آپ اس جگہ پر اے اللہ میں اس گھر کو آتا جاتا رہوں, اے اللہ میں اس گھر کو آتا جاتا رہوں, اے اللہ آتا جاتا رہوں. یہ دعا کر لے, پھر وہاں سے نکل جائے انشاءاللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولے, یاد رہے گا تو میری باتیں یاد آئے گی. ہاں دس از میزاب رحمت, ہاں دس از ملتزم, یہ بھی یاد آئے گا انشاءاللہ. آگے رکن یمانی کے قریب, یہ رکن یمانی کے قریب یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے قریب یہ رکن یمانی ہے, یمن کا رخ ہے, یہ والا یمن کی طرف جاتا ہے, تو یمن کا رخ, جیسے کہ ابھی یہاں سے ایسا جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے ہم لوگ؟ نہیں, یہاں سے کہاں پہنچیں گے؟ یہاں سے ہم لوگ جو نا وہ کیا بولتے ہیں, گدک کی طرف, پلی کی طرف, گدک کی طرف, مرگن اس طرف. تو اس طریقے کا رخ, وہ رکن یمانی یمن کی طرف کا ہے. یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. خوب دعائیں مانگنے کی کوشش کریں. نزدیک میں اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو آپ دور کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں, لیکن دعا قبول ہوتی ہے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. چوتھی, صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے. یاد رکھیں گے, صفا کے اوپر چڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو خوب دعا, میں صفا پر ہوں, خوب دعائیں کرنی ہیں, کیونکہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. پھر وہاں سے آپ مروہ پر پہنچیں گے تو مروہ پر پہاڑی کے اوپر بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, تھک کو آئی اللہ پکڑ مجھے, یہ سب وہاں بعد میں کرو. پہلے اگر آپ تھکے ہوں گے تو آرام سے بیٹھو, آرام سے بیٹھ کر کے اپنے درد کے اوپر کم توجہ کرو, دعاؤں پر زیادہ توجہ کرو, کیونکہ only for 9 days آپ اسٹے ہوں گے وہاں پر. اس کے بعد میں اب ایک دن رکھو, عمران بھائی بولیں گے تو عمران میں نہیں رکھیں گے آپ کو, کیونکہ عمران بھائی کی پوری سیٹنگ جو نا وہ دوسرے مدینے کے اندر جو نا ہو چکی ہے, آپ کے روم بکنگ ہو چکی ہے, سب کچھ وہاں پر آپ کے لیے جو نا انتظام ہو چکا ہے. آپ کو تمہیں جاؤ میں بعد میں آتا ہوں بولے تو بھی نہیں چھوڑ دیں. اس کا خیال رکھو انشاءاللہ. 9 دن ہیں, 9 دن میں فضول باتیں, فضول بک بک, ادھر ادھر گھومنا پھرنا ٹوٹلی بند کریں. صرف اور صرف خانہ کعبہ کے بارے میں جو نا سوچتے رہے, دعائیں قبول کراتے رہے انشاءاللہ. صفا مروہ کی پہاڑی پر بھی دعائیں صفا پر بھی ہوتی ہیں اور مروہ پر بھی قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد صفا اور وہ مروہ کے درمیان میں, بیچ میں, صفا مروہ اس کے بیچ میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہاں بھی دعائیں کرو. یہ بھی مقامات ہیں چپ چاپ بیٹھنے سے, کیونکہ وہاں پر آپ کو تھکن ہوئی ہے, آرام سے بیٹھو. زمزم کے ٹینک ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ نل لگے ہوتے ہیں, آپ آرام سے زمزم پیو, پیٹ بھر کر کے پیو اور خوب دعائیں کرو. تکلیف ہو رہی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں بولو کہ اللہ اتنی تکلیف سے آیا ہوں, میری دعا قبول فرما. درد کب جاتا کہ مجھے میری جان لے کچھ جاتا ہے. یہ سب باتیں کر لیتے بیٹھنے کو, تمہاری جان تو نہیں آتی, لیکن تمہارے باتوں سے فضول باتیں نکلتی ہیں اور دعائیں رک جاتی ہیں. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. صفا مروہ کے درمیان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد میں رکن یمانی, رکن یمانی کے اس رخ میں جہاں بھی کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگیں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے.
اور اس کے بعد